وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس شعر پہ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص خلیفہ قاضی القضاة فی الہند، خلیفہ قائد ملت ناشر مسلک امام رضا شیر رضا مفتی سید محمد اسد قادری جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ القاری الحاج محمد فرحان حسین خلیفہ حضور رحمۃ ملت، عزیز گرامی حافظ القاری محمد ثاقب زید عمل ظہور خطیب و امام مسجد خاص ہونا، جملہ راکین مسجد خاص ہونا، نائبین رسالت، بڑے بڑے باغ رسالت، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مقام، رحمت عالم، روح پیدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطیب امام مسجد خاص ہونا، عزیز گرامی حافظ قاری محمد ثاقب زید عمل ظہور کی معرفت 30ویں بار مجھے
جشن عید میلاد النبی میں خطاب کرنے کا مسجد خاص کونا میں موقع ملا ہے۔ سال گزشتہ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا، میرے خیال میں وہ ساری باتیں بچوں کو یاد ہوں گی۔ کچھ نئے بچے ہیں، اب مجھے ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ تمہارے نبی کو پیدائش کے بعد دودھ کس نے پلایا؟ سال گزشتہ میں نے بتایا تھا بچوں کو کہ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے دادی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے نانا کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے نانی کا نام کیا ہے، رٹا دیا تھا ہم نے۔ آج صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کو کن خوش قسمت عورتوں نے دودھ پلایا؟ بچوں یہ بھی یاد کر لو کہ میری تقریر شروع ہوگی۔ اگر آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ تب امام النبیین سید المرسلین کے سیرت کا ایک پہلو میں نے بچوں کے دماغ میں بٹھا دیا۔ حضور کی ولادت کے بعد 7 دن تک حضور کی حقیقی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اب بچوں یاد کر لو، جب تم سے پوچھا جائے کہ نبی کی ولادت کے بعد سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا تو جواب کیا ہوگا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی نبی کی حقیقی ماں تھی۔ کئی روز تک؟ 7 دن تک، یاد رہے گا؟ شاباش، 7 دن تک سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ حقیقی ماں ہوئی، حضرت صہیبہ رضائی ماں ہوئی، یاد رہے گا؟ اس کے بعد بقیہ ایام رضاعت تک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ کم از کم یہ 3 نام یاد رکھو، حضرت آمنہ، حضرت صہیبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ انہوں نے مکمل ایام رضاعت تک حضور کو دودھ پلایا۔ یاد ہو گیا بچوں؟ تینوں یاد رہے گا؟ ہاں، اپنے نبی کے سیرت کا ایک گوشہ یاد رکھو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے تعلق سے میری گفتگو پہلی بار ہوئی تھی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ عید میلاد النبی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے میری تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ آج ان تقریروں کا یادہ نہیں کرنا ہے، ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کے دوپہر میں ہماری اور سب کی مغفرت فرما دے۔ قابل مبارکباد ہے انتظامیہ مسجد خاص کونا کی کہ انہوں نے ہم سب کے لیے ایک مغفرت کا عظیم ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ اب آپ حدیث پاک سنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ عباس حضور کے چچا تھے، ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ۔ عبداللہ بن عباس یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹانے کے بعد انہوں نے علم و حکمت کی دعا دی اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب و حکمت کا علم دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے بارے میں آئے تو سرکار کو اطلاع دی انہ حبرو ہذہ الامہ، یا رسول اللہ عبداللہ بن عباس اس امت کے بڑے عالم ہوں گے۔ جبریل نے بشارت دی حبر امت کی۔ آقا نے دعا فرمائی اللہم علم الکتاب والحکمہ۔ دعائے نبوی کا یہ سر تھا
کہ صحابہ کرام میں آپ کا مرتبہ ترجمان القرآن سید المفسرین کے نام سے مشہور ہوا۔ سب سے زیادہ معتمد اور مستند تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں گھر کے لوگوں کو، پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میلاد النبی کا ذکر کر رہے تھے عبداللہ بن عباس، بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر رہے تھے کہ میرا نبی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت دوشنبے کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ سید عالم رحمت للعالمین رضی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر عبداللہ بن عباس کے مکان کے پاس سے ہوا، اور جو ہی سرکار نے سنا کہ عبداللہ بن عباس میری میلاد پڑھ رہے ہیں، آپ اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جتنے بھی شرکائے محفل ہے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی منا کر اپنے کے لیے اور سامعین کے لیے مغفرت کا ذریعہ پیدا کرتے ہیں۔ اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا، میں تم سب کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا۔ جو میری میلاد پڑھ رہے ہیں، جو میری میلاد سن رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وجبت لہو شفاعتی، اے عبداللہ بن عباس جو تمہاری طرح میلاد پڑھے گا، تمہاری طرح عمل کرے گا، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت حلال ہو گئی۔ انتظامیہ کی کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک مغفرت کا ذریعہ عید میلاد النبی کی محفل منعقد کر کے بنا دیا۔ اب ایک دوسری روایت سنیے جو میلاد النبی سے متعلق ہے۔ حضرت ابو الدرداء بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہا تھا۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا۔ دونوں نام یاد رکھیے، روایت کرنے والے ابو الدرداء انصاری ہیں، اور جس مکان سے سرکار ابو الدرداء گزرے اس مکان کے مالک کا نام عامر انصاری ہے۔ حضرت عامر انصاری اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے، پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے بار بار نبی کی میلاد پڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، فیہ ولد النبی، فیہ ولد النبی، فیہ ولد النبی، یعنی میرا نبی جب دنیا میں تشریف لایا ہے تو 12ویں تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت تھا، دوشنبے کا دن تھا۔ آقا نے اسے سنا، عامر انصاری کے مکان میں داخل ہو گئے، اور آپ نے عامر انصاری کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عامر انصاری، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور سارے فرشتے تمہارے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ محفل میلاد النبی کا انعقاد، اس میں شرکت منعقد کرنے والے، شریک ہونے والوں کے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ شکریہ ادا کیجیے انتظامیہ کمیٹی کا کہ انہوں نے آپ کے لیے ایک مغفرت کا دریا جشن عید میلاد النبی منعقد کر کے کر دیا۔ اللہ ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو بخش دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ۔ سورت
والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور انجموں کہکشاں چاند و سورج سبھی انجموں کہکشاں چاند و سورج سبھی طلعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے انجموں کہکشاں چاند و سورج سبھی طلعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور طائر سدرہ پرواز توحید بھی طائر سدرہ پرواز توحید بھی رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے طائر سدرہ پرواز توحید بھی رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور کافران عرب باغیان نبی کافران عرب باغیان نبی رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کافران عرب باغیان نبی رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے فارس و روم کے سارے اعدائے دین فارس و روم کے سارے اعدائے دین شوکت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے معزز سامعین خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ ایسی آیت مقدسہ ہے جس کے ایک ایک ٹکڑے پر اگر تقریر کی جائے تو ہفتوں گزر جائیں گے اور سچ تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کے وضاحت کا حق ادا نہیں ہوگا نہ اتنا وقت ہے اس لیے بہت مختصر اور آخری ٹکڑا سیر اعظم منیرہ مصطفیٰ میں نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے محبوب
قرآن سے پوچھئے اے قرآن تو کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ قرآن فرمائے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یہ صاحب قرآن سے پوچھو، اور صاحب قرآن کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن سمجھنا ہے صاحب قرآن کے پاس چلے جاؤ، صاحب قرآن کی عظمت و فضائل کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آ جاؤ۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے مفسرین کرام کی تفاسیر۔ یہی ہم کم فہموں کے لیے قرآن کریم کے سمجھنے کا ایک زینہ ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت آگے بڑھی، ہم نے ان سے پوچھا آپ بتائیے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ مفسرین کی جماعت آگے بڑھی اور انہوں نے فرمایا قرآن ہے روشن چراغ۔ ایک جماعت کہتی ہے قرآن ہے روشن چراغ، ہم نے دوسری جماعت کے یہاں حاضری دی ہے مفسرین کرام آپ بتائیے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ دوسری جماعت آگے آئی تو اس نے فرمایا آمنہ کا گیسو دراد شہزادہ ہے روشن چراغ، آمنہ کا لال ہے روشن چراغ۔ ہم نے تیسری جماعت کی حاضری دی، ان سے پوچھا آپ بتائیے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ تیسری جماعت آگے بڑھی، اس نے کہا سورہ قرآن ہے روشن چراغ۔ قرآن ایک ہے، آیت ایک ہے، ایک جماعت کہتی ہے قرآن ہے روشن چراغ، دوسری جماعت کہتی ہے آمنہ کا گیسو دراز شہزادہ ہے روشن چراغ، تیسری جماعت کہتی ہے سورہ قرآن ہے روشن چراغ۔ نظر حیران ہے، قرآن کو روشن چراغ کہیں یا صاحب قرآن کو روشن چراغ کہیں یا سورت قرآن کو روشن چراغ کہیں، قرآن ایک ہے، آیت ایک ہے، تفسیر تین ہے۔ نظر حیران ہے، عقل نے آگے بڑھ کے آواز دی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ 1400 برس پہلے چلے، بارگاہ محبوب سید المرسلین میں حاضری دیں، عالم تصور میں اجازت چاہیے اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، عالم تصور میں اجازت چاہیے۔ اے محبوب اے رب العالمین، اے قرآن کی بہترین مفسرہ، اے صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، اے حضرت عتیق کی عتیقہ بیٹی، اے مفسر قرآن یہ بتایا جائے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں 1400 سال پہلے ہی میں نے اس کا جواب صحابہ کرام کو دے دیا تھا۔ جب صحابہ کی جماعت میرے پاس آئی تھی اور صحابہ نے پوچھا تھا اے المؤمنین بتایا جائے میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کیسا تھا، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ پھر ہم نے عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہتا چلا گیا مصطفیٰ اس پر عمل کرتے چلے گئے، تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جو کرتے چلے گئے قرآن اسی کو بیان کرتا چلا گیا۔ مصطفیٰ چلے، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی
المسجد الاقصى. مصطفیٰ بولے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. مصطفیٰ نے کنکری پھینکی، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. مصطفیٰ جان رحمت نے چہرہ اترا، قرآن نے کہا والضحی. چہرہ مصطفیٰ کا اتر رہا ہے، بیان خدا کر رہا ہے، اسی کا نام قرآن ہے. مصطفیٰ نے اپنے زلف عنبری بکھیرا، اللہ نے اس کو بیان کیا واللیل اذا سجا. مصطفیٰ کا چہرہ اداس ہوتا ہے تو اللہ اس کو بیان کرتا ہے، اسی کا نام قرآن ہے. مصطفیٰ نے زلف عنبری بکھیرا، اللہ نے اس کو بیان کیا، اسی کا نام قرآن ہے. عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی. چادر مبارک مصطفیٰ اوڑھتے ہیں، بیان خدا کرتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب. مصطفیٰ نے کمبل اوڑھا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے مصطفیٰ. گویا قرآن سے پوچھو تو کیا ہے تو قرآن جواب دے گا میں ادا ہوں اور بیان ادا ہوں جناب محمد الرسول اللہ کا. میرے آقا، بیٹا تصویر مت لینا، میرے آقا نے کہ بیان ادا کا نام قرآن ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا پیارے مصطفیٰ کو. آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوگا، چراغ تو روشن ہوتا ہی ہے، پھر چراغ کو روشن چراغ کیوں کہا جا رہا ہے؟ معزز سامعین، چراغ روشن ہوتا ہے اور چراغ کی روشن چراغ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے فرمایا. آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چراغ کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا جب تاریکی چھا جاتی ہے تو روشنی کی ضرورت پڑا کرتی ہے. جب بدشکل رانی رات کی عالم پہ حکمرانی کرنے لگتی ہے تو کسی شہزاد خاور کو تازیانِ عبرت دے کر بھیج دیا جاتا ہے. جب تاریکی آئے گی تو روشنی کی ضرورت پڑے گی، جب اندھیرا آئے گا تو روشنی کی ضرورت پڑے گی. اس لیے کہ روشنی کی ضرورت اندھیرے میں پڑا کرتی ہے، وہ جالے میں نہیں، تاریکی میں پڑا کرتی ہے، روشنی میں نہیں. اور یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چاہے عقیدے میں تاریکی آئے، چاہے عمل میں تاریکی آئے، جب تاریکی آئی ہے تو اللہ نے روشنی کا انتظام کیا ہے. تاریخ اسلام اٹھا کر آپ دیکھیے، جب ابلیسیت کی سیاہی چھائی ہے تو انابت آدم کا اجالا آیا ہے. جب نمرودیت کی گھٹا چھائی ہے تو جناب ابراہیم کا خلت نور آیا ہے. جب فرعونیت کی گھٹا چھائی ہے تو پروردگار عالم نے جلال موسیٰ اور ید بیضا کا نور بھیجا ہے. تو جب تاریکی آئے گی روشنی کی ضرورت پڑے گی، جب اندھیرا آئے گا اجالے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے مصطفیٰ تاریک ماحول میں تشریف لاتے ہیں، جہاں کفر کا اندھیرا ہے، جہاں شرک کا اندھیرا ہے، جہاں ظلم کا اندھیرا ہے، جہاں ناانصافی کا اندھیرا ہے. اس ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب کو روشن چراغ بنا کے بھیجا، اور ایسا روشن چراغ ہے کہ جب وہ اپنی روشنی حسب صلاحیت صحابہ میں ڈالتا ہے تو جس کا دل جیسا تھا مصطفیٰ نے اس کو اسی طرح روشن و منور کر دیا.
صدیق اکبر پر جب نور کا پرتو پڑتا ہے تو صداقت کا تاج بنا دیا جاتا ہے، فاروق اعظم پر جب نور کی روشنی آتی ہے تو عدالت کا تاج انہیں پہنا دیا جاتا ہے، عثمان غنی پر جب اس نور کی روشنی پہنچتی ہے تو سخاوت کا تاج ور بنا دیا جاتا ہے، مولا علی پر جب اس روشنی کا اثر پڑتا ہے تو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، حضرت حسن پر جب یہ نور کا اثر پڑتا ہے تو سعادت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے، اور حضرت حسین پر جب اس کی روشنی پڑتی ہے تو شہادت کا تاجور بنا دیا جاتا ہے، حضرت غوث اعظم پر پڑی تو غوثیت کا تاج پہنا دیا، حضرت غریب نواز پر پڑی تو خواجگیت کا تاج پہنا دیا، حضرت امام احمد رضا پہ پڑی تو مجدد اعظم کے تاج سے نواز دیا گیا، اور مفتی اعظم پہ پڑی تو شبیہ غوث اعظم کے لقب سے نواز دیا گیا۔ اسی نور کا پرتو جب سیدنا سرکار مجاہد ملت پڑی تو وہ مجاہد اکبر ہو گئے، اس لیے اس نور کا پرتو جہاں جہاں پڑتا چلا گیا۔ حق تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جس شہر میں پیدا ہوئے مصطفیٰ نے اس شہر کو روشن کر دیا، ایسا روشن کر دیا کہ پروردگار عالم نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اے مصطفیٰ اس شہر مکہ کی قسم ہے کیونکہ یہاں آپ نے اپنے قدموں سے زمین کو نوازا ہے۔ جہاں جہاں نور کا پرتو پڑتا چلا گیا اسے روشن و منور کرتے چلے گئے۔ حق تو یہ ہے کہ جس امت میں چمکے پیدا ہوئے میرے روشن چراغ اپنے امت کو قیامت تک کے لیے چمکا دیا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام النبیین کے امت میں پیدا کیا، ورنہ جناب موسیٰ نے تمنا کی تھی جب انہوں نے تورات میں امت محمدیہ کے فضائل دیکھے تو عرض کیا مولا یہ امت تو بڑی خوش نصیب ہے، یہ امت مجھے دے دیا جائے، تو رب نے جناب موسیٰ کو مخاطب کر فرمایا یہ امت تو میرے نبی کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، میرے آنے والے محبوب کی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے عرض کیا تو اے مولا اگر یہ امت مجھے نہیں دی جاتی ہے تو مجھے اس آنے والے پیغمبر کا امتی بنا دے۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور روشن کر دیا، ایسا روشن کی روایت میں آتا ہے کل میدان قیامت میں حضرت آدم چلیں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، حضرت شیش چلیں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، حضرت ہود چلیں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، حضرت نوح چلیں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، 1,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء کرام میدان قیامت میں اپنے امتیوں کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں حاضری کے لیے چلیں گے۔ تو ہر نبی کے سامنے 2 نور ہوگا اور ان کے امت کے سامنے فقط 1 نور ہوگا، مگر مبارک ہے امت محمدیہ کے لوگوں، روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار چلیں گے تو آپ کے آگے بھی نور ہوگا، آپ کے پیچھے بھی نور ہوگا، آپ کے دائیں بھی نور ہوگا، آپ کے بائیں بھی نور ہوگا، آپ کے اوپر بھی نور ہوگا، آپ کے نیچے بھی نور ہوگا، آپ نور علی نور ہوں گے اور آپ کے امتیوں کے سامنے 2 نور ہوگا۔ ناز کرو اپنی قسمت پر، اے مصطفیٰ ہم نے تم کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ معزز سامعین، مصطفیٰ روشن چراغ بن کے تشریف لائے، یہ راڈ جل رہا ہے، جب بھی اس کو راڈ کہا جاتا ہے بجھ جائے گا، جب بھی اسے راڈ ہی کہا جائے گا۔ یہ مرکری جل رہی ہے، جب بھی مرکری ہے بجھنے کے بعد بھی اسے مرکری ہی کہا جائے گا۔ یہ بلب جل رہے ہیں، جب بھی بلب ہیں اور بجھنے کے بعد بھی انہیں بلب ہی کہا جائے گا۔
قمقمے جل رہے ہیں، جب بھی قمقمے ہیں بجھنے کے بعد بھی ان کو قمقمہ ہی کہا جائے گا۔ کیا سمجھے کہ یہ چراغ کبھی جلتا ہے اور کبھی بجھتا ہے، راڈ کبھی جلے گا تو کبھی بجھے گا، بلب کبھی جلے گا تو کبھی بجھے گا، قمقمے جلیں گے تو کبھی بجھیں گے، مرکری جلے گی تو کبھی ضرور بجھے گی۔ یہ چراغ کبھی جلتا ہے اور کبھی بجھتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہے کہ دن میں دیکھو تو بھی وہ روشن، رات میں دیکھو تب بھی وہ روشن، صبح دیکھو جب بھی وہ روشن، شام دیکھو جب بھی وہ روشن۔ دل میں جلا کرتے ہیں تو بازار مکہ کو روشن کیا کرتے ہیں، دل میں جلا کرتے ہیں تو بازار طائف کو روشن کیا کرتے ہیں، دل میں جلا کرتے ہیں تو بزم صحابہ کو روشن کیا کرتے ہیں، دل میں جلا کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے مکان مقدس کو روشن کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب رات میں مصطفیٰ جلتے ہیں تو ان کی روشنی کبھی بیت المقدس میں نظر آتی ہے، کبھی بیت المعمور میں نظر آتی ہے، کبھی سدرۃ المنتہا پہ نظر آتی ہے۔ دل میں جلے بازار طائف کو روشن کریں، دل میں جلے بازار مکہ کو روشن کریں، دل میں جلے تو بزم صحابہ کو روشن کریں، رات میں جلیں تو بیت المقدس کو روشن کریں، رات میں جلیں تو سدرۃ المنتہا کو روشن کریں، رات میں جلیں تو لامکہ کو روشن کریں۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نور کا حال یہ ہے کہ زمین پہ دیکھو تو روشنی، لامکہ میں دیکھو تو روشنی، اور بعد وصال آپ نے پوری دنیا کو قبر کے اندر سے روشن و منور کر رکھا ہے۔ ہمارا آپ کا انتقال ہوگا۔ ایک لطیفہ ہے، اکبر بادشاہ ایک بار اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اتفاق سے چراغ گل ہو گیا۔ شہنشاہ جیسے ہی چراغ گل ہو گیا گھبرا گیا۔ بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تاریکیں دیکھ کر۔ اب اس نے جب مکان کی تاریکی دیکھی گھبرایا، گھبرا کے باہر آیا، بے چین ہو گیا، دل میں اس طرح پیدا ہوا۔ سارے راکین سلطنت اور دولت مند اس سے پوچھتے ہیں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اے بھائی مکان میں چراغ بجھ گیا تو دل مضطرب و پریشان ہو گیا، جب قبر میں ہم رکھے جائیں گے تو وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ گھبرا گیا۔ بیربل کی ذہانت بہت مشہور ہے، اس نے اپنے شہنشاہ کو جب دیکھا گھبرا رہا ہے یہ مر نہ جائے تو اس نے کہا اے شہنشاہ یہ بتاؤ تمہارے نبی زمین پر کتنے دنوں تک حیات ظاہری میں رہے اور دنیا کو روشن و منور کرتے رہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے، یعنی حضور کے اعلان نبوت کے بعد کل زمانہ جو زمین پر گزرا وہ 23 سال ہے۔ 23 سال میں تو بیربل کہتا ہے ارے شہنشاہ، جس نبی کے نورانیت کا یہ حال ہو کہ صرف 23 سال کی مدت میں ہدایت سے اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہو، وہ نبی جب زمین میں گیا تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ زمین کے اندر روشنی ہی روشنی کر رہا ہے۔ جیسے تمہیں یہاں تاریکی ہے وہاں تمہیں تاریکی نہ ملے گی، بشرطے کہ اپنے نبی کے وفادار بن کے رہو۔ اس لیے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت زمین پر ہے تو روشن، لامکہ پہ ہے تو روشن، زمین کے اوپر ہے تو روشن، زمین کے اندر ہے تو روشن۔ علامہ آصف غازی پوری فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ اس گل سے ملاقات کی ہے آج کی رات۔ ہم دنیا میں رہتے تھے، نمازوں کے بعد نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے تھے،
اسی امید پر کہ کل میدان محشر و قیامت میں اور ہماری برزخ میں یہ سلام کام آئے گا۔ تو جب ہم مریں گے تو فرشتے جب سوال کریں گے تو تین ہی سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ جنہوں نے نماز کی پابندی کی ہوگی، رسول کے وفادار ہوں گے، وہ اس کا جواب قبر میں دیتے نظر آئیں گے۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربک، جواب دیں گے ربی اللہ۔ جب پوچھیں گے ما دینک، تو جواب دیں گے دین الاسلام۔ جب پوچھیں گے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو ان کا جواب ہوگا یہ تو میرے آقا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور ہم نے ان کے پیغام کو سینے سے لگایا۔ اب فرشتے کہیں گے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کا فرش بچھا دو، جنت کی ہوائیں قبر میں آنے لگیں گی۔ وہ مصطفیٰ جو زمین پر بھی روشنی ہدایت کی پھیلا کے گئے، قبر کی کے اس تاریک ماحول میں بھی ان کی روشنی ہمارے اور آپ کے کام آئے گی۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ چراغ روشن ہوتا ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہیں، اپنے گھر میں طاق میں چراغ جلا کے دیکھیے، چراغ ہر طرف روشنی پہنچائے گا، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ لیکن جس طاق میں چراغ جلے گا اگر وہ روشن ہے تو اسے کالا کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، موم بتی جلا کے دیکھ لو، چراغ جلا کے دیکھ لو، سب کو روشنی پہنچائے گا، مگر جس جگہ جلے گا اس کے اوپر اگر سفیدی ہوگی تو اسے کالا بنا دے گا۔ یہ آنکھ کی چراغ کا حال یہ ہے کہ سب کو روشنی پہنچائے اور جہاں جلے اسے تاریک کر دے، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہیں کہ جس نسل میں جلے اس نسل کو روشن و منور کر دیا، جس شہر میں جلے اس شہر کو روشن و منور کر دیا، جس امت میں جلے اسے روشن و منور کر دیا، جس قبیلے میں جلے اس قبیلے کو روشن کر دیا، جس شہر میں جلے اس شہر کو مصطفیٰ نے روشن و منور کر دیا۔ جس کی نسل میں مصطفیٰ پیدا ہوئے اگر کالا تھا تو اسے اجلا بنا دیا۔ یہ ہم امت محمدیہ کا نصیبہ ہے۔ آج ہم بھی چمک رہے ہیں، آپ بھی چمک رہے ہیں، دنیا میں ہدایت کی روشنی چمک رہی ہے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا۔ اے مصطفیٰ، ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ عزیزان محترم، روشن چراغ مصطفیٰ ہیں۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر سورج کو بھی روشن چراغ فرمایا ہے، وَجَعَلْنَهَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ ہم نے سورج کو دمکتا ہوا چراغ بنایا۔ مصطفیٰ بھی ہے روشن چراغ، آسمان کا سورج بھی روشن چراغ۔ کیا دونوں میں ایک ہی روشنی پائی جاتی ہے؟ تشبیہ دے کر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آسمان کا سورج نکلتا ہے امیر و غریب کو کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کی روشنی جیسے شیش محل پہ پڑے گی ایسے غریب کی جھوپڑی پر بھی پڑے گی۔ اس کی روشنی اگر حاکم کے مکان پہ پڑے گی تو محکوم کے مکان پر بھی پڑے گی۔ اس کی روشنی اگر حکمرانوں کے چکا چوند بلڈنگ میں پڑے گی اسے فائدہ پہنچائے گی تو غریب اور یتیم لوگوں کے بھی مکان کو روشن کرے گی۔ اس لیے کہ سورج کی روشنی امیر و غریب
غریب کا کوئی فخر نہیں کرتا، اسی لیے میرے مصطفیٰ کو روشن چراغ کہا گیا، کیونکہ مصطفیٰ کا فیض بھی عام ہے، اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں، اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں، جو چاہے گا مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی روشنی اس کے قلب و جگر کو منور کر دے گی۔ اے عزیزو، سورج کا کی شعاعیں صرف اوپر پڑا کرتی ہیں، اندر گراؤنڈ نہیں جاتی، ہمیشہ اس کی روشنی اوپر گراؤنڈ میں رہتی ہے۔ ایسا سورج ہے کہ وہ اوپر کو تو روشنی دیتا ہے، اندر کو نہیں، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہیں کہ زمین پہ ہے تو روشن، زمین کے اندر ہے تو روشن، آسمانوں میں ہے تو روشن، بیت المعمور میں ہے تو روشن، سدرۃ المنتہا میں تو ہے تو روشن، لامکاں میں ہے تو روشن۔ اور کیسے روشن تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن ظاہری پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ کوئی محب اپنے محبوب کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا دیکھے، یہ فطرت ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے اسے لوگوں کے نظروں سے چھپایا جاتا ہے، اور وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان کی حقیقت پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ بایزید بستامی بڑے مشہور ولی ہے۔ ایک دن بایزید بستامی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی حقیقت دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی حقیقت دکھا دے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے بایزید میرے محبوب پر 70,000 حجابات پڑے ہیں، جب 70,000 سال عبادت کرو گے تو ایک پردہ ہٹے گا۔ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے؟ کہا نہیں مولا، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، مگر تو قادر مطلق ہے، اگر تو دکھانے پہ آ جائے تو ہم تو نہیں دے سکتے ہیں، مگر تو دکھانے پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اچھا دیکھو، محبوب تھے، مچل گئے بارگاہ الہی میں، دیکھو میرے محبوب کی حقیقت کو۔ پردہ اٹھنے لگا، ایک اٹھتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، ابھی میرے مصطفیٰ کا تلوہ نظر نہیں آیا تھا کہ بایزید بستامی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اے بایزید، جب تم میرے مصطفیٰ کے تلوے کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے تو چہرے مصطفیٰ کے دیکھنے کی کہاں تمہارے اندر طاقت ہے؟ مولا علی ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اپنے حقیقت کی اطلاع دے دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی، جن کے بارے میں نبی کے ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر خیتانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ شاید علم میں آنا چاہتے ہو، میری دامن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو علی کی محبت بھی سینے میں بسا لو، عثمان کی محبت بھی سینے میں بسا لو، صدیق اکبر و فاروق اعظم کی محبت بھی دل میں بسا لو، تب تم شہر نبی میں آ سکو گے۔ خالی مولا علی کی
محبت تمہیں نجات نہ دے گی۔ اگر تم صدیق اکبر سے بغاوت رکھتے ہو، اگر تم فاروق اعظم سے بغاوت رکھتے ہو، اگر تم عثمان غنی سے بغاوت رکھتے ہو، ان چاروں سے محبت کرو اور اہل بیت سے محبت کرو، تبھی قیامت میں تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ تو علی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے حقیقت کے بارے میں اعتراض دیجیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی تم میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت کو تو جانتے نہیں ہو، میری حقیقت کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ مولا علی کا چہرہ اتر گیا، عرض کیا فاطمہ میری بیوی ہے۔ یا رسول اللہ فاطمہ میرے بیٹے حسنین کی ماں ہے اور میں فاطمہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ فرمایا ہاں تم نے ابھی فاطمہ کی حقیقت نہیں سمجھا تو میری حقیقت کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ چہرہ اتر گیا مولا علی کا۔ گھر پہنچے، حضرت فاطمہ نے دیکھا علی جب بھی نبی کی بارگاہ سے آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، چہرے پر تبسم رہتا تھا۔ آج کی رات، آج کے دن جب علی آئے ہیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ شریک زندگی حضرت فاطمہ نے کہا یہی وفادار بیوی کی پہچان ہے کہ اگر شوہر کو مضطرب دیکھے، شوہر کو پریشان دیکھے تو مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے تاکہ اس کی آدھی پریشانی دور ہو جائے۔ یہی وفادار عورت کی پہچان ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج آج آپ کا چہرہ اترا کیوں ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں فاطمہ تم میری بیوی ہو، میں تمہاری حقیقت کو نہیں جانتا، میرے بیٹے حسنین کی ماں ہو، میں تمہاری حقیقت کو نہیں جانتا، کیونکہ نبی نے یہی فرمایا ہے کہ تم اپنی میری بیٹی کی حقیقت کو نہیں جانتے تو میری حقیقت کو کیسے جان سکو گے؟ فاطمہ نے فرمایا بس اتنی بات ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا جب میرے آقا نے، میرے نبی نے میری رات کو فاش کر دیا ہے تو آپ کی رات اپنی بیوی فاطمہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ رات ہوئی، حسنین کریمین کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد انہیں بستر پہ ڈال دیا۔ خود حضرت فاطمہ نے وضو فرمایا، مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی۔ دیکھتے کیا ہے علی کھڑی ہوئی ہے تو فاطمہ ہے، قرآن کی قرات کر رہی ہیں تو فاطمہ ہے، رکوع کر رہی ہیں تو فاطمہ ہے، سجدے میں سر رکھا فاطمہ نے تو فاطمہ کا وجود سراپا نور میں بدل چکا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک فقط نور ہی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین یہ علی ہیں، علی آ رہے ہیں، صدیق و فاروق نبی کی بارگاہ سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی آپس میں مسلمانوں کو محبت کرنا چاہیے۔ کسی دولت کو دیکھ کر حسد نہ کرو، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر حسد نہ کرو، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اے عزیزو اگر مخالف کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا فضل ہے، منصب دیا ہے تو اس کا فضل ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ کرنا ہی ہے تو رشک کرو۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے اسے دولت دی ہے تو اللہ اس کی دولت کو باقی رکھے، ہمیں بھی اسی طرح اے اللہ دولت مند بنا دے۔ کسی صاحب مرتبہ کو دیکھا تو حسد نہ کرو، حسد کا مطلب ہوتا ہے زوال نعمت۔ حسد نہ کرو، رشک کرو۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس کے منصب کو باقی رکھے اور ہمیں بھی یہی منصب عطا کر دے۔ رشک جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔
صحابہ کے درمیان ایسے ہی الفت و محبت تھی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم حضور کی بارگاہ سے چلے، ادھر سے مولا علی آ رہے ہیں۔ صدیق و فاروق نے علی کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ مولا علی نے فرمایا آپ دونوں حضرات کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ صدیق و فاروق نے ایک زبان ہو کر کہا علی تمہیں مبارک ہو۔ عرض کیا کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ کہا ہم دونوں نبی کی بارگاہ سے آئے ہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو مولا علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے۔ اے علی تمہیں مبارک ہو، تمہاری رضا کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جسے ٹکٹ دو گے وہی جنت میں جائے گا۔ تو مولا علی مسکرا پڑے۔ اے صدیق و فاروق، اس سے پہلے نبی مجھ سے فرما چکے ہیں علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کو صدیق اکبر کہیں گے، جس کو فاروق اعظم کہیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے نبی نے مجھ کو سمجھا دیا ہے صدیق کے دشمن کو جنت میں جانے کی ٹکٹ مت دینا، فاروق اعظم کے دشمن کو جنت میں جانے کا ٹکٹ مت دینا، ٹکٹ اسی کو دینا جسے صدیق اکبر کہیں، جسے فاروق اعظم کہیں۔ کیسے روشن تھے میرے مصطفیٰ، خود تو روشن تھے ہی، جو قانون لے کر جائے وہ قانون بھی روشن ہے۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ دل کو روشن کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، کردار کو روشن کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، معاشرے کو روشن کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، گھر کو روشن کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، میدان محشر میں روشنی چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ وضو کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدم کے امتی ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے امتی ہوں گے، 1,24,000 سے کچھ زائد امتی موجود ہوں گے، آپ اپنے امت کو پہچانیں گے کیسے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ، اگر کسی کے پاس بے شمار کالے کالے گھوڑے ہوں اور ان کالے گھوڑوں میں ایک ایسا گھوڑا جائے جو مل جائے مگر اس کا چہرہ روشن ہو، اس کے ہاتھ روشن ہوں، اس کے پاؤں روشن ہوں، تو اس گھوڑے کا مالک کیا اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں شبہ کرے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو مصطفیٰ فرماتے یہی حال تو میرے امت کا ہوگا۔ جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہوگا میدان قیامت میں وہ تمام اعضاء روشن و منور ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں من شاء فلیطل غرتہ، اگر تم چاہتے ہو قیامت میں تمہارا جسم چمکے تو وضو کا پانی دور دور تک پہنچاؤ، کیونکہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا جسم کا وہ عضو روشن و منور ہوگا۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن ایک جماعت اپنے قبر سے اٹھے گی، ان کا چہرہ ستاروں کے مانند درخشاں ہوگا۔ جبریل پہنچیں گے، پوچھیں گے بھائی تمہارا عمل کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے چہرے کو ستاروں کے مانند چمکا دیا؟ ان کا جواب ہوگا کہ ہم اذان سن کے وضو کے پابند ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تو اسی لیے تمہارا چہرہ ستاروں کے مانند درخشاں ہے۔ ایک دوسری جماعت ملے گی، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم وضو کر کے تب اذان سنا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تو اسی لیے تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ ایک تیسری جماعت ملے گی، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے۔
حضرت جبریل سے پوچھیں گے تمہارا کون سا عمل تھا جس کے بنیاد پر تمہارا چہرہ سورج کے مانند درخشا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے، تب اذان سنا کرتے تھے۔ اے لوگو، اگر چاہے تو تمہارا چہرہ ستاروں کے مانند درخشاں ہو تو اذان سنتے ہی نماز کے پابند ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکے تو وضو کر کے تب اذان سنو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ سورج کی طرح چمکے تو وضو کر کے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اذان سنو تو تمہارا چہرہ قیامت میں سورج کی طرح چمکے گا۔ مصطفیٰ خود روشن چراغ تھے، مگر جو قانون لے کر آئے وہ قانون بھی روشن و منور ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو اس کے بعد نماز اور اس کے بعد روزے اور حج و زکوٰۃ پر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے، آج تیری محفل میلاد میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا دے دے، کوئی قرض دار ہو تو اسے قرض کے بعد سے سبکدوشی دے دے، جو علم حاصل کرے اللہ انہیں علم میں کامیابی عطا فرما دے، جو رزق سے پریشان ہے ان کے لیے رزق کا سبب پیدا فرما دے، جو رزق سے لگے ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں سلام پڑھنے